کامران کے ٹرک کے پاس رات کی خاموشی میں زین آتا۔ اس کے گرم ہاتھ سینے پر پیرتا اور دونوں کے جسم قریب آ کر سانس ملتے ہیں، ہونٹ ایک دوسرے کے قریب رکھتے۔ زین کی سرگوشی کامران کے کان میں پڑتی ہے اور جسم میں کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے۔ اندھیرے کیبن میں دونوں ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں۔ پسینے اور خواہش کی مہک رات کو جلا دیتی ہے۔ بھائی کہانی میں جڑے رہو، آخر میں کہانی کے اندر کیا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان کیا گزرتا ہے، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ کہانی رات کا ذائقہ۔ کامران نے اپنے بڑے ٹرک کو ریسٹ ایریا کے کنارے پر کھڑا کیا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ انجن کی آہستہ گرج ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کیبن کے اندر داخل ہو کر اس کے گرم جسم کو چھوتی جا رہی تھی۔ اس نے سگریٹ جلائی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھوں میں تھکن تھی مگر دل میں وہی پرانی سی بے چینی جو ہر بار اسی جگہ پر رک کر محسوس ہوتی تھی۔ ریسٹ ایریا کی روشنیاں دور سے مدھم چمک رہی تھی اور چائے کی دکان پر صرف ایک شخص نظر آ رہا تھا، زین، جو ہمیشہ کی طرح سفید قمیض پہنے کھڑا تھا۔ اس کے بال ہوا میں بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں چائے کا کٹورا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کامران نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ اس کی جوتوں کی آواز کنکریوں پر پڑی تو زین نے سر اٹھایا اور دونوں کی نظریں ملی۔ وہ نظر جو مہینوں سے خاموشی سے بڑھ رہی تھی اب کچھ زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ زین نے مسکرا کر کہا، آج دیر سے آئے ہو۔ کامران نے صرف سر ہلایا۔ اس کی آواز میں تکن تھی مگر دل کے اندر کچھ اور چل رہا تھا۔ زین نے اس کے لیے خاص سی چائے تیار کی جو پہلے سے زیادہ میٹھی اور گرم تھی۔ کٹورا دیتے وقت اس نے انگلیاں کامران کی انگلیوں سے ٹکرائیں اور وہ لمحہ چند سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ دونوں نے کچھ نہیں کہا مگر جسموں میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ کامران نے چائے کا گھونٹ لیا اور زین کو دیکھتا رہا جو اب اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے سانسوں کی ہلکی سی آواز اور جسم سے اٹھتی گرم مہک کامران کے دماغ میں گھل مل رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ریسٹ ایریا تقریباً سنسان ہو چکا تھا۔ صرف دور کسی اور ٹرک کی لائٹ چمک رہی تھی۔ زین نے آہستہ سے پوچھا، آج رات رکیں گے کیا؟ کامران نے بغیر سوچے جواب دیا، ہاں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ زین نے کامران کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس کے پٹھے سخت ہو گئے۔ ہاتھ گرم تھا اور انگلیاں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کامران نے سانس اندر لی اور زین کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو پہلے صرف چائے بناتی دکھائی دیتی تھی اب کچھ اور کہہ رہی تھی۔ زین نے سرگوشی میں کہا، تمہارا ٹرک اندر سے بہت گرم لگتا ہے۔ کامران نے بغیر الفاظ کے اسے اپنے ٹرک کی طرف اشارہ کر دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ کیبن کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا اور اندھیرا اندر سے باہر آیا۔ کامران نے زین کو اندر آنے دیا اور خود پیچھے سے داخل ہوا۔ کیبن کی تنگ سی جگہ میں دونوں کے جسم قریب آ گئے۔ زین نے دروازہ بند کیا تو باہر کی دنیا یکسر ختم ہو گئی۔ صرف دونوں کی سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ کامران نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ زین نے مزاحمت نہیں کی بلکہ خود بھی قریب ہو گیا۔ دونوں کے سینے ایک دوسرے سے چھو گئے اور گرمی ایک دوسرے میں منتقل ہونے لگی۔ کامران نے زین کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں کو سونکھتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ زین نے مسکرا کر کہا، آج رات تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کامران نے صرف اسے اپنے بازو میں مزید مضبوطی سے باندھ لیا۔ باہر کی رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ریسٹ ایریا کی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھ رہی تھیں۔ کیبن کے اندر دونوں کے جسم اب بھی قریب تھے۔ سانس ملی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکنیں ایک جیسی ہو چکی تھی۔ کامران نے زین کے کان میں سرگوشی کی، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ رات ابھی بھی باقی تھی اور ٹرک کے اندر چھپی خواہش اب باہر آنے کو بےتاب تھی۔ کامران نے آنکھیں بند کی اور زین کے جسم کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ شاید آج رات وہ کچھ ایسا کرنے والا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ اندھیرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز اور کپڑوں کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا اور اندر صرف وہ دونوں تھے جو اب حدود پار کرنے کے قریب تھے۔ کامران نے زین کو اپنی طرف کھینچ لیا اور دونوں کے چہرے اب اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانس محسوس ہو رہی تھی۔ زین نے ہنس کر کہا، تمہارا دل اتنا تیز کیوں دھڑک رہا ہے؟ کامران نے جواب میں اسے اور قریب کر لیا اور رات گزر رہی تھی مگر دونوں کے لیے وقت رک سا گیا تھا۔ باہر ہوا تیز ہو رہی تھی اور ٹرک ہلکا سا کانپ رہا تھا مگر اندر کی دنیا مکمل طور پر الگ تھی، جہاں صرف دو جسم اور ایک خاموشی آگ تھی جو اب بھڑک اٹھنے والی تھی۔ زین نے کامران کے کان میں سرگوشی کی، آج رات کچھ ایسا ہوگا جو دونوں کو یاد رہے گا۔
کامران نے آنکھیں کھولی اور زین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی آگ تھی جو مہینوں سے دبی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کیبن کے اندھیری میں وہ لمحہ آ گیا جب سب کچھ بدل جانے والا تھا۔ باہر کی ہوا تیز ہو رہی تھی اور بارش کی ہلکی بوندیں ٹرک کے چھت پر پڑنے لگی تھی، جن کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ کامران نے زین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی گرمی تھی، مگر اب اس کے چہرے میں ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی۔ زین نے آہستہ سے کہا، بارش شروع ہو گئی ہے۔ کامران نے صرف سر ہلایا اور اپنی جگہ سے ہلکا سا پیچھے ہٹا، مگر زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زین نے سرگوشی میں پوچھا، تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو کیا؟ کامران نے جواب نہیں دیا، صرف اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ بارش دیر ہوتی جا رہی تھی اور ٹرک کی کھڑکیوں پر پانی کے قطرے تیزی سے بہہ رہے تھے، جن کی وجہ سے باہر کی دنیا بالکل دھندلی پڑ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ پھر کم ہو گیا۔ کامران نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ کامران نے کان کے قریب کہا، آج رات یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ زین نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ دونوں کے سانس ایک دوسرے سے مل رہی تھی اور کیبن کے اندر گرمی مزید بڑھ رہی تھی۔ بارش کی آواز نے باہر کی ہر دوسری آواز کو دبا دیا تھا۔ صرف اندر دونوں کی دھڑکنیں اور ہلکی سی کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زین نے کامران کے قمیض کے کالر کو ہلکا سا چھوا اور انگلیاں اس کی گردن تک لے گیا۔ زین نے پوچھا، تمہیں میرے قریب رہ کر کیسا لگتا ہے؟ کامران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا۔ دونوں ایک لمبے عرصے تک خاموش رہے، صرف بارش کی آواز اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے رہے۔ پھر زین نے آہستہ سے کامران کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زین نے کہا، میں تمہیں پہلے بھی دیکھتا تھا جب تم دور سے ٹرک لے کر آتے تھے۔ کامران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کامران نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ہی ہوں؟ زین نے ہلکا سا ہنس کر جواب دیا، تمہاری آواز اور تمہارے چلنے کا انداز سب سے الگ ہے۔ کامران نے اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہا، صرف اسے اور قریب کھینچ لیا۔ بارش اب اور تیز ہو گئی تھی اور ٹرک ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ زین نے کامران کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آج رات صرف ہم دونوں ہیں۔ کامران نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اسے اپنے بازو میں مضبوطی سے باندھ لیا۔ کیبن کے اندر وقت رک سا گیا تھا۔ باہر دنیا بارش میں بھیگ رہی تھی، مگر اندر صرف دو دل ایک جیسی رفتار سے دھڑک رہے تھے۔ کامران نے آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا۔ زین نے اس کو ہونٹوں کے قریب آ کر جواب دیا، آگے جو بھی ہو بس تم میرے پاس رہنا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس خاموش لمحے میں سب کچھ کہہ دیا گیا بغیر زیادہ الفاظ کے۔ بارش اب بھی تیز تھی اور ٹرک کی چھت پر پانی کی آواز ایک عجیب سی دھن بنا رہی تھی، جو دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک نئی سی کہانی لکھ رہی تھی۔ کامران نے زین کے سر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور آنکھیں بند کیے۔ سوچا کہ شاید یہ رات ان دونوں کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ بارش اب بھی تیز تھی اور کیبن کے اندر دونوں ابھی تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، جب اچانک باہر سے ایک اور ٹرک کی تیز لائٹ اندر آ کر پڑی۔ کامران نے فوراً سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک بڑا ٹرک ان کے بالکل قریب آ کر رک گیا تھا اور اس کا ڈرائیور چھتری نکالے باہر اتر رہا تھا۔ زین نے پریشانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کامران نے آہستہ سے جواب دیا، شاید کوئی جاننے والا ہو، میرا پرانا ساتھی لگتا ہے۔ دونوں نے فوراً ایک دوسرے سے فاصلہ بنا لیا، مگر دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ باہر اولاد آدمی آہستہ آہستہ ان کے ٹرک کی طرف بڑھا۔ اس کی جوتوں کی آواز پانی میں گم ہو رہی تھی۔ کامران نے دروازہ کھولنے سے پہلے زین کی طرف دیکھا۔ کامران نے سرگوشی میں کہا، تم خاموش رہنا، میں نپٹ لیتا ہوں۔ زین نے صرف سر ہلایا اور کیبن کے پچھلے حصے میں تھوڑا سا سرک گیا۔ باہر والا آدمی دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور دستک دی۔ باہر سے آواز آئی، کامران بھائی اندر ہو کیا؟ کامران نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور باہر جھانکا۔ کامران نے کہا، ہاں بھائی تم ادھر کیسے؟ باہر والا ہنسا اور بولا، بارش میں پھنس گیا تھا، سوچا تمہارے پاس چائے پی لوں۔ کامران نے جھٹ سے جواب دیا، آج چائے ختم ہو گئی ہے، میں بھی ابھی نکل رہا ہوں۔ باہر والا تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے بھائی پھر ملتے ہیں، اور واپس اپنے ٹرک کی طرف چل دیا۔ کامران نے دروازہ بند کیا تو اندر کی فضا یکسر بدل چکی تھی۔ زین اب بھی خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔
زین نے آہستہ سے کہا، اگر وہ اندر دیکھ لیتا تو؟ کامران نے اس کے قریب آ کر جواب دیا، میں نے سنبھال لیا ہے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس لمحے میں پہلے سے زیادہ شدت محسوس ہوئی۔ بارش ابھی تھم نہیں رہی تھی، مگر اب کیبن کے اندر ایک نئی سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ کامران نے زین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کامران نے کہا، تم گھبراؤ مت، میں یہاں ہوں۔ زین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں گھبرایا نہیں تھا، بس سوچ رہا تھا یہ رات اتنی جلدی کیوں ٹوٹنے والی تھی۔ کامران نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا اور دونوں پھر خاموشی میں ڈوب گئے۔ باہر والا ٹرک اپنی لائٹ بجھا کر دور جا چکا تھا اور اب پھر صرف بارش کی آواز باقی رہ گئی تھی، مگر اب دونوں کے دلوں میں ایک نیا خوف اور ایک نئی خواہش ایک ساتھ جاگ رہی تھی۔ زین نے اچانک پوچھا، تمہیں کبھی ایسا لگا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہو؟ کامران نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، آج رات پہلی بار لگا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کیبن کے اندھیرے میں بیٹھے رہے، جانتے ہو کہ اب یہ رات پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور کچھ نہ کچھ ضرور بدلنے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بارش والی رات دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی الجھن چھوڑ گئی۔ کامران نے اگلے چند مہینے اپنے آپ سے سوال کیے اور زین بھی خاموشی سے سوچتا رہا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ صرف ایک کمزوری کا لمحہ تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صحیح راستے پر آئیں گے۔ ایک دن کامران اپنے گاؤں واپس گیا، جہاں اس کی والدہ نے اس کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ لایا تھا، سائرہ، جو سیدھی سادی اور نرم دل لڑکی تھی۔ اس نے کامران کو پہلی نظر میں پسند کر لیا اور اس کی خاموش طبیعت میں اپنا سکون تلاش کر لیا۔ سائرہ نے شرم سے کہا، میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی۔ کامران نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں بھی تمہارے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کروں گا۔ اسی دوران زین کے گاؤں میں بھی ایک لڑکی عائشہ نے اسے پسند کر لیا۔ عائشہ تعلیم یافتہ اور نرم مزاج تھی۔ اس نے زین کی آنکھوں میں چھپی بے چینی کو سمجھ لیا اور اسے اپنے پیار سے بھر دیا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری ماضی کو نہیں پوچھوں گی، بس مستقبل کے ساتھ گزارنا ہے۔ زین نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں توبہ کر چکا ہوں، اب صرف صحیح راستہ اختیار کروں گا۔ دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں نکاح پڑھائے۔ سادہ سی تقریبات میں صرف قریبی لوگ تھے۔ کامران نے سائرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دل میں توبہ کی اور زین نے بھی عائشہ کے سامنے سر جھکا کر اللہ سے معافی مانگی۔ شادی کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کم کر دیا اور اپنی نئی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ کامران نے ٹرک چلانا جاری رکھا، مگر اب سائرہ کے پیغامات اور اس کے مسکراہٹ اسے سکون دیتی۔ عائشہ نے زین کو ریسٹ ایریا کی نوکری چھوڑ کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے میں مدد کی۔ دونوں مردوں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ حقیقی سکون اس میں ہے جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ ایک سال بعد جب کامران اور زین اتفاق سے ایک ہی ریسٹ ایریا میں ملے تو دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر سلام کیا۔ کامران نے کہا، آپ سب ٹھیک ہے بھائی؟ زین نے جواب دیا، ہاں، اللہ نے ہدایت دی اور ہم نے قبول کر لی۔ دونوں نے اپنے اپنے گوروں کا ذکر کیا، اپنی بیویوں کی محبت کا ذکر کیا اور دل سے شکر ادا کیا کہ وہ غلط راستے سے واپس آ گئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے توبہ کا ورد کیا، جانتے ہوئے کہ اب ان کی زندگی میں سچائی اور سکون آ چکا ہے اور جو کچھ گزر چکا ہے وہ صرف ایک امتحان تھا جو انہوں نے پاس کر لیا تھا۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ایک لائک ضرور دیجیے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔